انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف محسوس کر کے نکلیں۔ دل ایک ایسا آئینہ ہے کہ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں سب کچھ نظر آ سکتا ہے، اور کیا پتہ کہ ایک سجدہ تمہارے دل پلٹ دے، اور کیا پتہ کہ تمہارا ایک آنسو تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشنی آپ کے اپنے اندر، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا اپنے خالق سے تعلق۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا۔ اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی، میں گر جاؤں گا، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے صبر اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے جس کو رضا کا جام دینا ہوتا ہے اسے صبر کا روزہ رکھواتا ہے، پھر انسان خواہ جبر سے رکھے یا اپنی مرضی سے۔ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ کس کو عطا کرنا ہے تو کچھ راستے بند کر دیے جاتے ہیں، تو کچھ راستے پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ سمجھ لیجئے ساری کائنات اسی کار خیر میں مشغول کروا دی جاتی ہے۔ انسان جس کام کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے وہ رب کی نگاہ میں آسانی سے ہو جاتا ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ عطا ہوتی ہے، بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی دیر نہیں تھی، جو دیر تھی وہ سراسر خیر تھی۔ تو یوں کرو، اگر لگتا ہے کہ آگے بڑھنا مشکل ہے اور پیچھے تکلیف اور اذیت دہ یادوں کے سوا کچھ نہیں، تو خود کو اپنے رب کے سپرد کر دو، اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ اللہ کو تمہاری خواہشوں کے چھیننے میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ بس تمہیں اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہے۔ ورنہ کبھی سوچا ہے کوئی عام سی جو دوسروں کو بغیر کسی دعا کے مل گئی، تمہیں ساری چاہتوں اور دعاؤں کے باوجود کیوں نہیں ملی؟ کیوں اللہ تمہیں ہی صبر کی بہترین دولت سے نوازنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب تمہیں حاصل لا حاصل سے بے نیاز کرنا چاہتا ہے۔ اس رب کی رضا میں اپنی رضا ڈھونڈو گے تو سکون میں رہو گے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تمہیں بے بسی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہوتے۔ جب معاملات اللہ کے کن پہ آ جاتے ہیں تب دنیا کی باتیں معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر رکاوٹیں وسیلہ بنا دی جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل دی جاتی ہیں۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہوا ہے۔ جب اپنا غم بیان نہ کر سکو، جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو، جب کوشش کرتے تھک جاؤ، جب ذہن کام کرنا چھوڑ دے، آنسوؤں میں کمی نہ آئے، تمام دن ایک جیسے گزرنے لگے، تو خود کو تھکانا چھوڑ دو، سوچو کہ گرداب کو جھٹک دو اور اپنے آپ کو اس رب کے حوالے کر دو۔ وہی ہے جو امید دلاتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے، امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ شاکر بنو، رلاتا ہے تاکہ تمہارے دل کو آنسوؤں سے دھو کر صاف کر دے، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ یقین رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور تم سے کبھی بیزار نہیں ہوتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے۔